السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا فیوریٹ یوٹیوب چینل مسٹر ہسٹری مسٹر کشمیر۔ مسٹر ہسٹری مسٹر کشمیر کے اس ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے مہاراجہ رنبیر سنگھ کے متعلق۔ مہاراجہ رنبیر سنگھ گلاب سنگھ کی وفات کے بعد ریاست جموں کشمیر کے تخت پر تخت نشین ہوا۔ مہاراجہ رنبیر سنگھ گلاب سنگھ کا بیٹا اور ڈوگرا عہد کا دوسرا حکمران تھا۔ اس کی دور میں کیا کیا اہم واقعات ہوئے، اس نے کشمیر پر کیسے حکمرانی کی، یہ ساری باتیں، اور اس کا تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اور ویڈیو پہ جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب کا بٹن نہیں دبایا تو پلیز چینل کو سپورٹ کریں اور سبسکرائب کا بٹن دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک شیئر کریں۔ تو دوستو، گلاب سنگھ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اور ولی عہد رنبیر سنگھ تخت نشین ہوا۔ وہ علم دوست اور امن پسند شخص تھا۔ اس کے بارے میں لارنس نے لکھا، وہ ایک مثالی شہزادہ تھا۔ وہ اپنے مذہب اور سنسکرت زبان کے علم و فضل کا شیدائی تھا، لیکن مسلمانوں کے ساتھ اس کا سلوک نہایت روادارانہ تھا۔ اس وجہ سے اس کی رعایا اسے پسند کرتی تھی۔ یورپی لوگوں میں بھی بہت مقبول تھا۔ ان کے ساتھ وہ مہمان نوازی سے پیش آتا تھا۔ اس نے انہیں سکول اور ڈسپنسریاں کھولنے کی اجازت دی تھی۔ رنبیر سنگھ بہت نرم دل آدمی تھا، سادہ اور اخلاقی زندگی گزارتا تھا۔ لوگوں کی عرضیاں سننے اور ان کا جواب دینے کے لیے وہ روزانہ دربار عام منعقد کرتا تھا۔ اس نے ریاست میں نئے اجناس کو روشناس کرانے کی بہت کوشش کی۔ وادی کشمیر میں قحط پڑتے رہے، لیکن 1877 کا ہولناک قحط یاد کر کے اب بھی لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے نتیجہ میں ہزاروں لوگ فاقہ کشی کا شکار ہو گئے۔ سڑکوں کے کنارے لاشوں کے انبار لگ گئے۔ وادی کے اکثر حصے غیر آباد ہو گئے۔ سری نگر شہر کا نصف حصہ تباہ ہو گیا۔ ان گنت دیہات ویران ہو گئے اور حکومت اس ناگہانی آفت میں اپنے فرائض سے عہدہ برا ہونے میں ناکام ہو گئی۔ رنبیر سنگھ کے دور میں محاصل کا ظالمانہ نظام جاری رہا۔ شال بافی پر کئی مرحلوں میں ٹیکس وصول کیا جاتا تھا، اور ینگ ہسبینڈ کے الفاظ میں آخرکار یہ محصول شال بافی میں قیمت کے 85% تک پہنچ جاتا تھا۔ قصابوں، ترکھانوں، کشتی بانوں کو بھی ٹیکس ادا کرنا پڑتا تھا۔ غریب کلی جو سیاحوں کا مال اسباب ڈھونے پر مامور ہوتے، اپنے کمائی کا نصف حصہ حکومت کو ادا کرنے کے پابند تھے۔ ملک کو ترقی دینے کے لیے اس نے اندرونی طور پر کئی ترقیاتی کام سر انجام دیے۔ اس نے جموں اور کشمیر کے درمیان آمد و رفت کے لیے ایک سڑک تعمیر کی۔ اس نے دیوانی اور فوجداری قوانین کے مجموعے تیار کرائے۔ اس کا رنبیر پینل کوڈ ریاستی عدالتوں میں ماضی قریب تک جاری رہا۔ اس نے پولیس کا محکمہ قائم کیا، شفاخانے بنائے، محکمہ ڈاک کا انتظام کیا۔ 1870 میں کشمیر سے جموں اور سیالکوٹ تک بیتار برقی نظام قائم کیا، اور 1883 میں اسے گلگت اور استور تک بڑھا دیا۔ اس نے انگریزی حروف کے بجائے فارسی کی ابجد اپنا کر اردو اور فارسی میں بیتار برقی نظام قائم کیا۔ یاد رہے کہ فارسی زبان 1925 تک کشمیر کی سرکاری زبان رہی ہے۔ اس نے سری نگر سے کوالہ تک گاڑیاں چلانے کے لیے پختہ سڑک کی تعمیر کا آغاز کیا، جو بعد میں مکمل ہو کر جہلم ویلی روڈ کہلائی، جو آج بھی موجود ہے۔ رنبیر سنگھ کے دور حکمرانی کا اہم ترین کارنامہ اس کی وہ کوششیں جو اس نے جموں کشمیر میں بین الاقوامی طور پر ایک اعلیٰ مقام دلانے کے لیے کافی عرصے تک جاری رکھی۔ اس میں سے کچھ اہم تفصیلات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ 1865 میں مہاراجہ رنبیر سنگھ نے 4 اراکین پر مشتمل ایک وفد زار روس سے بات چیت کے لیے تاشکند بھیجا۔ انگریزی علاقوں میں کشمیریوں کے اس وفد پر نامعلوم افراد نے حملہ کر کے 2 افراد کو قتل کر دیا، اور زار روس کے نام پر مہاراجہ رنبیر سنگھ کا پیغام بھی چھین لیا۔ 2 افراد عبد الرحمن اور سرفراز سکندر خان تاشکند پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے زار کے نمائندوں سے بات چیت کا آغاز کیا۔ انہوں نے ترکستان کے گورنر جنرل چرنیف تک والی کشمیر کا دوستی کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے اپنے دورے کا مقصد بتاتے ہوئے کشمیر اور روس کے عوام میں دوستی کے رشتے قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔
انہوں نے انگریزوں کی جارحانہ حکمت عملی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، ہم روس کے ساتھ سیاسی اور تجارتی رشتے قائم کرنا چاہتے ہیں۔ جنرل نے عسکری یا سیاسی مدد کرنے سے انکار کیا، البتہ تجارتی تعلقات قائم کرنے میں مدد دینے کا وعدہ کیا۔ وفد 7 مہینے ترکستان میں رہا۔ اس دوران جنرل چرنیف کی جگہ دوسرا گورنر رومانو وسکی آ گیا۔ اس نے وفد کے ساتھ ملاقات میں تجارتی تعلقات پر تو اتفاق کیا، لیکن عسکری یا سیاسی روابط سے معذوری ظاہر کی۔ جون 1866 میں وفد واپس آ گیا۔ رنبیر سنگھ نے اکتوبر 1969 میں ایک اور 2 رکنی وفد بابا کرم پرشاد کی قیادت میں بھیجا۔ اس بار بھی پیغام یہی تھا کہ کشمیر روس کے ساتھ 2 طرفہ بنیادوں پر سیاسی اور اقتصادی تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے۔ وفد نے روس کو بتایا کہ کشمیر ایک خود مختار مملکت ہے۔ مہاراجہ کشمیر برطانوی حکومت کو محض ایک علامتی نذرانہ ہر سال پیش کرتا ہے۔ وفد نے اس بات پر زور دیا کہ روس اور کشمیر کے تعلقات دونوں ممالک کے لیے سود مند ہوں گے، لیکن روسی حکمران برطانیہ کی طاقت سے خوفزدہ تھے، اس لیے انہوں نے پھر معذرت کی۔ بابا کرم پرشاد نے روسی گورنر جنرل کو ایک شال پیش کی کہ جس پر فارسی کا ایک شعر کڑا ہوا تھا، جس کے معنی ہے، ہر شخص کو ایک ایسے سایہ دار درخت کی ضرورت ہوتی ہے جس کی ٹھنڈی چھاؤں میں وہ کچھ دیر آرام کر سکے۔ کرم پرشاد 1872 میں جموں واپس آ گیا۔ اس سے قبل گلاب سنگھ کے دور حکومت میں 1854 میں والیِ خوقند خدایار خان نے اپنا ایک سفیر سلطان محمد خان برطانوی حکومت سے رابطہ کے لیے پشاور بھیجا، جس نے واپسی پر پشاور سے ہزارہ، کشمیر اور لداخ کا راستہ اختیار کیا۔ یہ راستہ شورش اور ڈاکہ زنی سے محفوظ تھا۔ سلطان محمد 10 ستمبر 1857 کو سری نگر پہنچا۔ گلاب سنگھ نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے والیِ خوقند کے ساتھ براہ راست تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی۔ سلطان محمد خان کو 500 روپیہ بطور نذرانہ اور 20 روپیہ یومیہ الاؤنس مقرر کیا۔ انگریزوں نے ایک سرویر بابو شجاع کو سلطان محمد کے ساتھ لگا دیا تاکہ وہ کشمیر سے خوقند تک کے راستوں کا جائزہ لے سکے۔ گلاب سنگھ نے کسی بہانے بابو شجاع کو سلطان محمد خان سے الگ کرایا۔ اگست 1856 میں سلطان محمد خان نے خوقند سے پشاور کے انگریز کمشنر کے نام ایک خط میں لکھا کہ گلاب سنگھ کے بیٹے رنبیر سنگھ نے بابو شجاع کو خوقند نہ جانے پر آمادہ کر لیا تاکہ انگریزوں کو کشمیر اور لداخ سے ترکستان کے راستوں سے بے خبر رکھا جائے۔ اکتوبر 1867 میں لداخ میں مقیم ایک برطانوی افسر ڈاکٹر کیلے نے رپورٹ دی کہ رنبیر سنگھ کی حکومت کا ایک خفیہ ایجنٹ شیر سنگھ بخارا، سمرقند، خوقند اور بدخشاں وغیرہ سے ہو کر 2 سال بعد یارکند سے لداخ پہنچا ہے۔ اس نے یہ سفر ایک مسلمان فقیر کے روپ میں کیا تھا اور اس نے خوقند میں روسی گورنر سے ملاقات کی تھی۔ شیر سنگھ سری نگر سے 28 جولائی 1866 کو براستہ مظفر آباد، پشاور، کابل، بلخ و بخارا روانہ ہوا تھا۔ وہ کاشغر یارکند کے راستے 24 اکتوبر 1861 کو سری نگر پہنچا۔ اس کی مکمل رپورٹ سفر نامہ مہتا شیر سنگھ کے نام سے شائع ہوئی، جو ریسرچ لائبریری سری نگر میں موجود ہے۔ رنبیر سنگھ نے کشمیر میں روسی زبان سکھانے کے لیے ایک اسکول قائم کیا تھا تاکہ وسط ایشیا میں روسیوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں زبان کی رکاوٹ کو دور کیا جا سکے۔ 1880-81 میں انگریز افسر جے ٹی کرسٹی کو اپنے ایک جاسوس میاں راحت شاہ کاکا خیل کی طرف سے رپورٹ موصول ہوئی تھی کہ امان الملک والی چترال نے مہاراجہ رنبیر سنگھ کو چترال کے راستے روس جانے کی سفری سہولیات باہم پہنچائی ہیں۔ 2 کشمیری قاصد چترال کے راستے روس گئے تھے۔ ان کے پاس جو خطوط تھے ان میں روسیوں کے لیے احمد خان ترک تاجر اور مہاراجہ رنبیر سنگھ کے لیے مرزا اسحاق کے کوڈ نام استعمال ہوئے تھے۔ اس طرح کی اور بھی شہادتیں موجود ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ رنبیر سنگھ کے دل میں روس اور وسط ایشیا کی ریاستوں کے ساتھ تعلقات بڑھانے کی شدید خواہش موجود تھی۔ اس نے ایک موقع پر روسی حکام پر یہ بات بھی واضح کر دی تھی کہ اس کے انگریزوں کے ساتھ تعلقات اتنے اچھے نہیں تھے۔ اس نے لارڈ میو وائسرائے ہند کی بلائی ہوئی کانفرنس میں شرکت نہیں کی تھی، جو مارچ 1869 میں امبالہ میں منعقد ہوئی تھی، جبکہ اس کانفرنس میں شاہ افغانستان شیر علی خان بھی شریک ہوا تھا۔ 28 سال کی حکمرانی کے بعد رنبیر سنگھ کا جموں میں 12 ستمبر 1885 کو انتقال ہو گیا۔ مشہور تاریخ اعظمی
رنبیر سنگھ کے دور میں لکھی گئی۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، جس میں ہم نے مہاراجہ رنبیر سنگھ کے متعلق آپ کو بتایا۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور اگلی ویڈیو تک ہمیں دیں اجازت۔ فی امان اللہ۔